السلام علیکم۔ دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ اللہ پاک کی امان میں رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو بہت سے درجہ کمال تک پہنچے، لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کی کوئی اور عورت درجہ کمال تک نہ پہنچی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باقی سب عورتوں پر فضیلت اسی طرح ہے جس طرح سرید باقی سب کھانوں پر افضل ہے۔ آسیہ بنت مزاحم مصر کے بادشاہ فرعون کی بیوی تھیں۔ حضرت آسیہ بہت پارسا اور ہمدرد خاتون تھیں۔ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کیا کرتیں اور اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں کہا گیا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روئے زمین کے تمام تر لوگوں میں سب سے زیادہ سرکش فرعون تھا، لیکن اس کے کفر نے بھی اس کی بیوی کو کچھ نقصان نہ پہنچایا، اس لیے کہ وہ اپنے زبردست ایمان پر پوری طرح قائم تھیں اور رہیں۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ عادل حاکم ہے، وہ ایک گناہ پر دوسرے کو نہیں پکڑتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ صاحبہ نے انہیں ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا تاکہ فرعون کو پتہ نہ لگ جائے اور وہ انہیں قتل نہ کر دے۔ جب یہ صندوق فرعون کے محل کے قریب پہنچا تو آسیہ نے صندوق کو دیکھ کر اسے دریا سے باہر نکلوا لیا۔ فرعون نے بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا تو وہ آڑے آ گئیں اور کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچانے کا باعث بنے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ انہوں نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ یہ بچہ سال بھر سے زیادہ عمر کا معلوم ہوتا ہے اور تو نے اس سال کے اندر پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ معلوم نہیں یہ بچہ دریا میں کس سرزمین سے یہاں آیا ہے، اور تجھے جس بچے سے اندیشہ ہے وہ اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے، لہٰذا تم اسے قتل نہ کرو۔ آسیہ کی یہ باتیں ان لوگوں نے مان لیں۔ فرعون نے کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی جان بچ گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ملکہ آسیہ بنت مزاحم کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا، وہ دور کے رشتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھوپھی بھی لگتی تھیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل چھوٹے تھے، کھیل میں انہوں نے فرعون کی داڑھی کے بال کھینچے یا انہیں تھپڑ مارا، جس پر فرعون کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں نجومیوں نے پیشین گوئی کی ہے کہ وہ فرعون کے زوال کا باعث ہوگا، اور نجومی یہ پیش گوئی بھی کر چکے تھے کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ چنانچہ فرعون نے حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، لیکن اس وقت حضرت آسیہ نے سمجھداری سے کام لیا اور فرعون کو سمجھایا کہ حضرت موسیٰ بچے ہیں، نادان ہیں، اور اگر فرعون کو شک ہے تو موسیٰ کا امتحان لے لیا جائے۔ چنانچہ 2 تشت منگوائے گئے، ان میں سے ایک میں جواہرات اور دوسرے میں جلتے ہوئے کوئلے رکھے گئے۔ فیصلہ ہوا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جواہرات کی جانب بڑھے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جواہرات کی جانب بڑھے تو حضرت جبریل امین اترے اور آپ کا رخ کوئلوں کی جانب کر دیا، اور آپ نے ایک کوئلہ اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ اس کے بعد فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ ترک کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینے لگے تو حضرت آسیہ سب سے پہلے آپ پر ایمان لائیں اور حق کی دعوت کو قبول کیا، لیکن انہوں نے فرعون سے اپنا ایمان مخفی رکھا، اور بعد میں جب فرعون کو اس کے متعلق علم ہوا تو فرعون نے انہیں طرح طرح کی اذیتیں دینی شروع کر دیں۔ حضرت آسیہ کو دھوپ میں لٹایا جاتا، ان پر سانپ چھوڑ دیے جاتے، وہ جواب دیتی، میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان رکھتی ہوں۔ فرعون نے ان کے کئی عزیز ذبح کرا دیے، لیکن انہوں نے پھر بھی فرعون کو رب نہ مانا۔ آخر کار فرعون نے ان کے ہاتھ پاؤں میں کیل گاڑ دیے اور سینے پر بھاری چٹان گرا دی۔ حضرت آسیہ نے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اس کے برے عمل سے نجات بخش دے اور مجھے ظالم قوم سے چھٹکارا دلا دے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دلدوز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بھی دعا مانگی، اے اللہ، رنج و درد آسیہ سے اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے جنہوں نے حضرت آسیہ علیہ السلام پر اپنے پروں کا سایہ کیا، پھر انہیں جنت میں محل دکھایا، وہ مسکرائیں اور اللہ نے ان کی روح کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اس طرح جب پتھر آپ پر گرا تو آپ کی روح پہلے ہی آپ کے بدن سے نکال لی جا چکی تھی۔ حضرت آسیہ کا شمار جنت کی سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی خواتین میں ہوگا۔ حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ جنت میں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہوں گی۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مرض وفات میں سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے خدیجہ، تمہیں اس حالت میں دیکھنا مجھے بہت گراں گزرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس گراں گزرنے میں کثیر بھلائی رکھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ
مریم بنت عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے دو پاک نبیوں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال بیان کی، جو نیک بندوں کی بیویاں ہونے کے باوجود کافر رہیں اور جہنم کا ایندھن بنیں گی، وہاں ان کے ساتھ دو پاک دامن بیویوں کا ذکر فرمایا جو اپنی امت کی مومنہ عورتوں کی سرخیل ہوں گی۔ ایک حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم بنت عمران علیہ السلام اور دوسری فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام، جو فرعون جیسے کافر اور اللہ کے نافرمان کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ پر ایمان لائیں اور آخرت میں مومن عورتوں کی سردار ہوں گی۔ دوستوں، اللہ پاک کے ساتھ جڑے رہیے، دین چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔